پارک مسجد لاہور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا، اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا. اب وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے، ورنہ 48 سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو. شکوک شبہات ہیں، کیونکہ جیسے مولوی یوسف صاحب کا انتقال ہوا فوراً پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کر لی، قبر کھود دی کہ ان کو یہیں دفن کر دو. یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے. وہ تو اللہ جزائے خیر دے مولانا زکریا صاحب کو، انہوں نے ضد کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بلوایا کہ نہیں یہ تو نظام الدین دفن ہوں گے، ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے. لیکن بیج وہیں پڑ گیا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام صاحب کو امیر بنا دیا. مولانا انعام صاحب، بعضوں نے کہا کہ مولانا انعام صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا، امین بنایا تھا، اور یوں کہا تھا کہ مولوی ہارون چھوٹے ہیں، یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا. لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولوی ہارون صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا. دونوں باتیں میں بہت باریکی بات کر رہا، اور میرے پاس سب پروف ہے. کیونکہ جس دن مولوی ہارون صاحب کا انتقال ہوا مولانا یوسف صاحب کے لڑکے کا 1972 میں، تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی یوسف موطالعہ صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں، ان کی آڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. انہوں نے کہا مولوی یوسف موطالعہ نے کہ میں 1972 میں مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں تھا اور مولانا زکریا صاحب کے خطوط پڑھا کرتا تھا، اور مولانا زکریا صاحب مجھ سے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے. جب مولوی ہارون صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولوی سعد صاحب کی والدہ نے، مولوی اظہار صاحب کی لڑکی نے مولانا زکریا صاحب کو خط لکھا. مولوی یوسف موطالعہ خود کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے والا میں ہوں، میں نے اس خط کو پڑھا ہے، اور اس خط میں لکھا تھا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے، آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا، آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدعا دیتی رہوں. یہ مولوی صاحب کی والدہ کا خط تھا. مولوی یوسف موطالعہ کہتے ہیں مولوی زکریا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو، اور جواب میں مولوی زکریا صاحب نے خط لکھا، میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا، لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں دے. یہ مولوی زکریا صاحب کے خط تھے. لیکن جب وہاں انعام صاحب امیر بنے، بیچ میں بات رہ گئی، تب بھی اختلاف ہوا. اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہے؟ مولانا رحمت اللہ میرٹھی، جو مولوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولوی رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے. یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھاڑے مارتے تھے. اب ان کو یہ تھا کہ مولانا یوسف کے جگہ پر بیان تو میں ہی کرتا ہوں، ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے، ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا، بیعت ہوا، ان کے ساتھ رہنے لگا، اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کو تربیت نہیں ہو رہی. کیا کہا؟ حضرت کو تربیت نہیں ہو رہی، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا. کہا کیوں؟ کیا نیت لے کر آئے تھے؟ کہا میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا. تو کہا پہلے دن سے کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا؟ پہلے دن سے پیر بننے کی تمنا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو کیا ملے گا؟ بھائی پہلے مجاہدہ کرو کہ نہیں.
اللہ اس پہ مفتی سمیر صاحب نے مثال دی. مفتی سمیر صاحب نے مثال دی. ایک بچہ پہلے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے, اس کے بعد ایگزامینر بنتا ہے. ارے ایسا ہی ہوتا ہے. بولے یہاں تو پہلے دن سے ایگزامینر بن جاتے ہیں. امیر صاحب کو 10 نمبر, فلاں کو 5 نمبر, فلاں کو 2 نمبر. پہلے دن سے فیصلہ کرتا, اس میں کچھ لینے کا نہیں, اس میں کچھ لینے کا نہیں, اس میں کچھ لینے کا نہیں. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہوے کہ اس کا میرے یہاں کوئی مقام نہیں, قسم خدا کی اس کا خود اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. جو یوں کہوے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس کو میں نہیں مانتا, تو کہتے اس کو اللہ نہیں مانتا. سیدھی بات ہے. ہاں, تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ ماں یوسف کے بعد میں امیر بنوں, اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے. مفتی مولانا عبداللہ جھانجی صاحب, مولانا سلیمان جھانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا, حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے, سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے. یہ بھی چھوڑ کے گئے, اور ان کے ساتھ 40 آدمی نکلے. لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, پوری تبلیغ کی 100 سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے, لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں. یہ بات ہے اصل. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو, کام نبیوں کا ہے اور کام صحابہ کی سیرت پہ ہوتا ہے. ہاں, جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلے تو ان کو 2 باتیں پیش کی گئی تھی. میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی, 2 باتیں پیش کی گئی, اور دونوں باتیں سیرت سے تھی. جیسے ابھی ہمارے دستگیر بھائی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے, اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابو بکر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابو بکر ہو, انصار کا امیر سعد بن عبادہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یوں کہہ کر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کروائی. لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بیعت مت کرو, لیکن رہو ہمارے ساتھ, رہو ہمارے ساتھ. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک بیعت نہیں کی. سنو, 2.5 سال تک. لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا, مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوڑی, اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا. اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے؟ ارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ اختلاف کیا ہے لیکن حدود میں رہ کر. حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے, کوئی بات نہیں, مجھ سے اختلاف کرو, مگر یہاں سے مت جاؤ. ایک آدمی سیدھے سادے لباس میں شرٹ پینٹ میں آیا میرے پاس, بیٹھ کے بات کرنے لگا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے, وہ میں نہیں بتاتا, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. اور میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا, میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گئے گزرے نکلے. ایک دم مجھے دیکھنے لگا, کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میں کہا ہاں, اپنے والے تو بریلوی سے بھی گئے گزرے نکلے. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو نا, بریلوی والوں نے مکہ اور مدینے کے امام کو تو جھٹلایا, مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا. سمجھ میں؟ ارے سمجھ میں آئی؟ اختلاف امام سے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن مکہ مدینہ جانا. تو جب مرکز نظام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کیوں چھوڑو؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابرین ثلاثہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا اکابرین ثلاثہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں, کہ قبر بھی اندر ہے. قبر بھی کہاں ہے؟ ارے اکابرین ثلاثہ کی قبر کہاں ہے؟
اکابرین ثلاثہ کے ماننے والے قبر پہ فاتحہ پڑھنے سے محروم ہے. بولو دنیا کیا تماشا دیکھ رہی. تھوڑی سی عقل ہو تو آدمی کھول دے. سمجھنے کی بات ہے دوست. تو ایک بات تو سعد ابن عبادہ کی سنائی, اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا, اور بہت لڑائی ہوتی تھی, مشوروں میں جھگڑوں پر جھگڑے, کیونکہ ابو ذر غفاری شدت پسند آدمی, وہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے. نہیں سمجھے؟ کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس 20 دینار ہو تو کتنی زکوٰۃ دینے کا؟ حضرت ابو ذر نے کہا 20.5 دینار. کتنے؟ وہ تو 20.5 دینار ہی 20 ہے, تو کہ وہ 20 کیوں جمع کیا؟ 15 دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا؟ اس کی سزا بولے. اب ایسا مزاج کا آدمی, اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے, تو مسجد کی نوعیت بدل گئی, مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے. تو ابو ذر غفاری کو اختلاف ہوا, ابو ذر غفاری کو اختلاف ہوا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی اس کا کوئی حل نکالو, یہ روز کے جھگڑے, ارے حل تو نکالنا چاہیے نا. تو حل یہ نکالا کہ ابو ذر غفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینے سے باہر ایک جگہ ہے ربضہ, ہم مشورے سے وہ جگہ آپ کے لیے طے کر دیتے ہیں, آپ وہاں جا کے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو. تو ابو ذر جو کہ مخلص تھے نا, اور اختلاف تھا, مخالفت نہیں تھی, تو اپنے امیر کی اطاعت کی اور جا کر ربضہ رہنے لگے. آپ لوگ کئی واقعات ربضہ کی پڑھے ہوں گے. وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا, ہے نا؟ ارے پڑھا کہ نہیں فضائل اعمال میں؟ اور وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کہا کھانا پکاؤ, تو کہا کس کے لیے؟ کہا ایک جماعت آئے گی جو مجھے دفن کرے گی. تو وہ جنگل میں رہتے تھے, اختلاف تھا ان کو. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ, ہم مشورے سے کوئی جگہ آپ کے لیے طے کر دیں, آپ وہاں رہ جائیں. ارے بولو سیرت کا فیصلہ تھا نا. اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو. میں نے کہا ایک بات بول, سیدھی سیدھی بات بول. ایک عالم شیخ الحدیث, وہ کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کرے, اور میرے جیسا جاہل اس کو کہے حضرت قبلہ ہے, تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ تیکو زیادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو, تی بات کو ہم کو بھی سمجھ پڑ. ارے اتنی تو ہم کو بھی عقل ہے نا بھائی. ہم یہ نہیں کہہ رہے اختلاف غلط ہے, ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا, ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے. ہاں, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی نماز میں 4 رکعت میں سننا کان کھول کے, فضائل اعمال میں لکھا ہے, میں نہیں بولتا, 4 رکعت میں 200 مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو. تم تو خالی رفع دین جانتے ہو, آمین بالجہر جانتے